اس نے بہت کوشش کی تھی کہ طلال کے ابو کو اس رشتے کے لیے منا لے، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ ہنا کا بھائی بھی اپنی بہن کو طلال کے ساتھ رخصت کر کے طلال کے گھر میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ ہنا کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کو والدین کی موت کے بعد ماں اور باپ بن کر ہی پالا تھا، جبکہ طلال کا تعلق ایک چھوٹے سے گھر سے تھا اور ہنا کا بھائی جانتا تھا کہ ہنا کو طلال کے گھر میں وہ تمام سہولتیں نہیں ملیں گی جو وہ اب تک اپنی بہن کو دیتا آیا تھا۔ اس لیے اس نے طلال کے سامنے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ہنا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو گھر داماد بن کر رہنا ہوگا، اور طلال تو ہنا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ شرط مان لی تھی۔ آج نین تارا کو ہنا کا رویہ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے طلال سے پوچھا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ اور طلال نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تھک گئی ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اور نین تارا سے کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، پھر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو نین تارا نے ضد کرنا شروع کر دی کہ ایسی کیا ضروری بات ہے، مجھے ابھی بتائیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ طلال نے بہت کوشش کی کہ وہ نین تارا کو ٹال سکے، مگر وہ معصوم بہن کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ شام کو اس کا ہنا کے بھائی ہاشم کے ساتھ نکاح ہے۔ اور طلال کی یہ بات سن کر نین تارا اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ ابھی اس کا ایک دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ اس کے بھائی نے اس پر ایک اور آسمان گرا دیا تھا۔ وہ بے چارگی سے کہنے لگی کہ بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ہرگز اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا میں نہیں جانتی کہ اس انسان کو صرف اپنی دولت کا گھمنڈ ہے؟ میں نے تو اس کو کبھی پیار سے بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، وہ تو ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے اور ہر ایک کو بے وجہ ڈانٹتا رہتا ہے۔ طلال جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، مگر اس کے سوا اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کو اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور جس محلے میں وہ رہتی تھی اس محلے کے کچھ بڑے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر طلال نے نین تارا کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہی ہے تو اس گھر میں ایک نامحرم رشتہ اس کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ رشتہ محرم میں بدل جائے تبھی وہ نین تارا کو لے کر اس گھر جا سکتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں واپس آ جائے۔ اور طلال جانتا تھا کہ ہنا تو اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، اس لیے اس نے ہنا سے کہہ کر ہاشم کو نین تارا کے ساتھ نکاح کے لیے منوا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہاشم کو اس نکاح کے لیے کیسی راضی کیا تھا، مگر جو بھی تھا ہاشم اس کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک طرح سے طلال کو اس بات کی بھی تسلی تھی کہ چلو اس طرح سے اس کی بہن اس کے سامنے تو رہ سکے گی نا، جبکہ ہاشم کو تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہاشم ایسا انسان تھا جس کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ہاشم کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو وہ نہ تو کسی رشتے کا لحاظ رکھتا تھا اور نہ ہی عمر کا لحاظ رکھتا تھا اور سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا، یا پھر سزا کے طور پر اپنے کتے اس کے پیچھے لگا دیتا تھا۔ ہاشم کو اس طرح کے کام کر کے بہت خوشی ملتی تھی، مگر اب طلال کی بھی مجبوری تھی۔ جیسے ہی شام ڈھلی ہنا 2 لڑکیوں کو لے کر نین تارا کے کمرے میں آئی اور وہ اس کو تیار کرنے لگی۔ نین تارا نے بہت مزاحمت کی کہ اس کو یہ شادی نہیں کرنی، مگر ہنا کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی اور اس کو تیار کر کے ہاشم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ ہاشم کی بیوی بن چکی تھی۔ 15 سالہ نین تارا اس کے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر ہاشم غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس سے 11 سالہ چھوٹی لڑکی کو آج جرگے کے فیصلے میں اس کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ ہاشم کے لیے اس کا جرگہ اس کی اکلوتی بہن ہی تھی۔ ہنا نے ہاشم سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا گھر بچانا چاہتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح صرف طلال کو روکنے کے لیے اس کی بہن سے نکاح کر لے، اس کے بعد وہ جو چاہے مرضی سلوک نین تارا کے ساتھ کرے یا اس کو چھوڑ بھی دے تو اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنا ہی گھر بچانا چاہتی تھی اور طلال بیچارہ اس سارے منصوبے سے بے خبر تھا۔ وہ تو صرف اپنی بہن کو ایک محفوظ چھت کے نیچے لانا چاہتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کس درندے کے حوالے کر رہا تھا۔ جب بھی ہاشم غصے سے چیخا، اگر اب تم روئی تو میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ہاشم کا چیخنا تھا کہ وہ رونا چھوڑ کر خوف اور معصومیت سے آنکھیں پھیلائے ہاشم کو دیکھنے لگی، تو ایک لمحے کے لیے ہاشم کا دل بے اختیار اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دھڑکا۔ پھر وہ شرمائی سی محمود انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ابا اس کی منگنی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔
محمود انکل کبھی اس کو اپنی بیوی کے کنگن پہناتے اور کبھی وہ اپنی بیوی کی شال کو اس کے کندھے پر ڈالتے۔ محمود انکل اس کی بے تحاشا تصاویر بنا چکے تھے اور وہ بھی تنگ آ کر کہنے لگی تھی کہ محمود انکل اب بس بھی کریں، آپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں تو تھک چکی ہوں، اب آپ اور کتنی تصویریں بنائیں گے؟ اور محمود انکل ہنس کر کہنے لگے کہ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتا تو میں بے فکر ہو جاتا، مگر اب تو وہ مجھ سے میلوں دور لندن میں ہے، اس لیے میں تمہاری ہر موقع کی تصویر بنا کر اس کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ رہے کہ میں نے اس کی منگنی دھوم دھام سے نہیں کی۔ اور وہ متلاشی نظروں سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ابو کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ اب وہی آ کر محمود انکل کو سمجھاتے کہ اگر ساری تصویریں وہ آج ہی بنا لیں گے تو منگنی والے دن کیا کریں گے۔ تبھی سرفراز صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، ارے محمود، تم یہاں بیٹھے ہو، میں کب سے تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ اور اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے بیچارگی سے اپنے ابو کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اب مزید نہیں بیٹھی رہ سکتی۔ سرفراز صاحب نے محمود کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ارے یار، میں کب تک سارے انتظامات دیکھوں گا، اب آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اسے پورا کروں، جلدی تو مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور نین تارا کو بھی تو کچھ وقت کے لیے آرام کرنے دو، صبح سے تم نے اس کو ایسے ہی بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ اور محمود نے ایک نظر نین تارا کو دیکھا اور کہنے لگے، سرفراز، تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، لڑکیاں بھلا ان موقعوں پر کب تھکتی ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ نین تارا نے محسن کو ایک عرصے سے نہیں دیکھا، لیکن وہ بہت جلد ہی تو پاکستان آنے والا ہے اور میں بھی اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہی پاکستان آئے گا میں اس کی اور محسن کی شادی کر دوں گا اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ سرفراز محمود کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے اور مڑ کر کہنے لگے، بیٹا اب تم بھی تھوڑا آرام کر لو۔ اور نین تارا نے ایک سکھ کا سانس لیا اور شال کو اتار کر بیڈ پر رکھ دیا جس کے اوپر بھاری کام کی وجہ سے اب اس کے کندھے دکھنے لگے تھے، اور وہ خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ابو خوش تھے اور اس کو اپنے ابو کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ محمود انکل کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ نین تارا کو بھی اٹھا کر محسن کے پاس ہی بھیج دیتے۔ محمود انکل بھی کیا کرتے، ان کا تو اکلوتا بیٹا ہی تھا اور بیوی ان کی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، تو اب سارے ارمان انہوں نے ہی تو پورے کرنے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کے زیورات اور کام والے کپڑے نکال کر ابھی سے نین تارا کے حوالے کر دیے تھے۔ 2 دن کے بعد نین تارا اور محسن کی منگنی ہونے والی تھی۔ محمود انکل اس کے ابو کے کافی پرانے دوست تھے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت دیر پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے اپنے بچوں کا آپس میں رشتہ طے کر لیں گے۔ اور محمود انکل اس سلسلے میں کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے اور نین تارا کے ابو نے ضد کر کے ان کو اپنے گھر پر ہی رکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ 2 دن کے بعد جب ساری تیاریاں مکمل ہو چکیں تو ایک چھوٹی سی رسم کر کے محمود انکل نے نین تارا کو محسن کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ ایک معصوم سی کم عمر لڑکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ابو اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، پھر بھی اس کے دل میں ایک خوف تھا کہ محسن تو شروع سے ہی لندن میں رہا ہے اور پاکستان بھی اس کا بہت کم آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شادی کے بعد اس کو بھی محسن کے ساتھ لندن ہی رہنا ہے، تو وہ اپنے ابو کے بغیر وہاں کیسے رہے گی؟ اس نے بہت بار ابو سے کہا کہ مجھے لندن نہیں جانا، میں نے ادھر آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ یہیں پر کوئی لڑکا دیکھ کر میری شادی کر دیں۔ اور وہ اس کی معصوم سی خواہش پر ہنس پڑے۔ انہوں نے نین تارا کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں محسن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ جلدی سے ابو سے الگ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ مجھے خوش نہیں رکھے گا، مگر مجھے پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا، ادھر تو میں آپ سے ملنے کے لیے ترس جاؤں گی، پاکستان میں رہوں گی تو مجھے یہ حوصلہ تو ہوگا نا کہ آپ میرے آس پاس ہی ہیں اور میں جب چاہوں آپ سے مل سکتی ہوں۔ سرفراز صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اسے تسلی دینے لگے کہ بیٹا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں لندن بھیج کر بھول ہی جاؤں گا، تم بھی جانتی ہو کہ میرا تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون۔ اور نین تارا نے آنکھیں گول کر کے ابو کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اب ایسے بھی نہ کہیں، آپ تو طلال بھائی کو بالکل ہی بھول چکے ہیں، پھر کیا ہوا اگر انہوں نے اپنی پسند کی شادی کر ہی لی ہے تو اب آپ انہیں معاف کر دیں۔ سرفراز صاحب نے دکھ سے آہ بھری اور کہنے لگے کہ مجھے تو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے پسند سے شادی کرنی تھی وہ کر لیتا، مگر وہ تو شادی کر کے اس گھر سے ہی رخصت ہو گیا، اس کو اپنی امیر بیوی کے سامنے باپ اور بہن کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ اور نین تارا نے جلدی سے بات کو سنبھالا،
وہ تھی تو کم عمر، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے باپ کو طلال کا ذکر کرنا کس قدر ناپسند تھا۔ پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ بھائی کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ بنا رہے، اور اس نے اپنی منگنی کی تصاویر طلال کو بھی بھیجی تھیں۔ طلال کو خوشی تھی کہ اس کی بہن کے لیے اس کے ابو نے ایک مناسب اور اچھے لڑکے کو چنا تھا۔ تصویریں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر ہنا نے طلال کے سامنے چٹکی بجائی اور پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ یوں اکیلے بیٹھ کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ طلال نے موبائل کا رخ ہنا کی طرف کیا اور اسے نین تارا کی منگنی کے بارے میں بتانے لگا۔ ہنا نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑے غور سے تصویریں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے تو تم سے اپنا ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے تمہاری بہن کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور تم سے مشورہ لینا تو دور، تمہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور تمہارا انداز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں بتایا تک نہیں اور نین تارا کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ طلال نے ہنا کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور کہنے لگا کہ تم بھی جانتی ہو کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بلایا، اس کے باوجود بھی تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ اور وہ جلدی سے سنبھل کر کہنے لگی کہ اگر میرے اور تمہارے رشتے پر بھی تمہارے ابو مان جاتے تو ہمیں اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ پھر کیا ہو گیا تھا اگر میں نے تمہیں گھر داماد بنانے کی ڈیمانڈ کر ہی دی تھی تو اس کے باوجود بھی میں نے تو تمہیں کبھی منع نہیں کیا کہ تم اپنی بہن اور اپنے باپ سے جا کر ملو۔ تم تو ان سے ملتے بھی رہے ہو اور چھپ چھپ کر ان کی ہر طرح سے مدد بھی کرتے رہے ہو، کیونکہ میں نہیں جانتی کیا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے تھے۔ اور اب تو نین تارا اتنے مہنگے کالج میں پڑھ رہی ہے جبکہ تمہارے ابو کی تو نوکری بھی معمولی ہی تھی۔ اور طلال نے بھی غصے سے کہا کہ اگر میں گھر داماد بن گیا تھا تو تمہارے ہی بھائی نے تو مجھے اپنے بزنس میں شامل کیا تھا، اور اس بزنس میں اب میرا حصہ بھی ہے کیونکہ میں بھی تمہارے بھائی کے ساتھ مل کر اسے چلا رہا ہوں، اور اس میں آخر کیا برائی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی مدد کروں۔ اور ہنا دوسری طرف منہ پھیر کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سرفراز اور محمود کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ کیونکہ محمود کافی عرصے کے بعد لندن سے پاکستان آیا تھا تو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ کسی دن وہ سارے دوست اکٹھے مل کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے پرانے وقتوں کے قصے سنائیں گے۔ نین تارا گھر پر اکیلی ہی تھی۔ ابو نے اس کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ان کو گھر واپس آنے میں ٹائم لگ جائے گا، اس لیے وہ گھر کے سبھی دروازے بند کر کے سو چکی تھی۔ جب سرفراز اور محمود گھر واپس آنے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ان کی گاڑی کچھ دور جا کر ہی رک گئی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ سرفراز نے گاڑی سے نکل کر ایک نظر گاڑی کے انجن کو ڈالی تاکہ دیکھ سکیں کہ گاڑی کو کیا مسئلہ ہوا ہے جو وہ رک گئی تھی۔ مگر اسی وقت ایک بائک پر دو لڑکے اپنا منہ لپیٹے ان کی طرف آئے اور اپنی اپنی پستول سرفراز کی طرف کر کر کہنے لگے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمود بھی فوراً سے گاڑی سے آگے نکلے۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھے تاکہ ان لڑکوں کو سنبھال سکیں، مگر ان دونوں لڑکوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ دونوں اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نین تارا اس واقعے سے بے خبر گھر میں سوئی پڑی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ معصوم تو یہی سوچ کر سوئی تھی کہ صبح اٹھ کر وہ اپنے ابو سے ایک بار پھر بات کرے گی کہ اسے لندن نہیں جانا، وہ تو بس ان کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ مگر اب وہ کہاں جاتی؟ اس کے تو ابو ہی اس کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صبح اس کی آنکھ دروازہ پیٹنے کی آواز پر کھلی تھی۔ نین تارا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور حیرانگی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہی بیڈ پر اپنا ہاتھ مارا اور دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ابو کے کمرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ بند تھا، اور وہ اس خیال سے کہ شاید ابو رات دیر سے آئے ہوں گے خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے طلال کو دیکھ کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار تھا جب طلال شادی کے بعد گھر آیا تھا، نہیں تو وہ طلال سے ملنے اس کے گھر ہی چلی جایا کرتی تھی۔ نین تارا آگے بڑھ کر خوشی سے طلال سے ملی۔ وہ اب تک حیران تھی کہ آج طلال کیسے گھر آ گیا۔ طلال نے اس کو خود سے الگ کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ نین تارا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے طلال سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا ہنا بھابھی ٹھیک ہیں؟ طلال نین تارا کو بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا، اور تب نین تارا نے دیکھا کہ باہر طلال کی گاڑی کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے طلال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ گاڑی میں کون ہے؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا ہے؟
تبھی ایمبولینس سے اتر کر کچھ لوگوں نے 2 میتیں گھر کے اندر لا کر رکھیں۔ نین تارا ابھی تک پریشان کھڑی طلال سے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ طلال آگے بڑھا اور اس نے ایک میت کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جو بھی ہوا تھا اب حقیقت تو بتانی ہی تھی۔ جیسے ہی چادر ہٹی نین تارا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی ابو کے کمرے کی طرف گئی، اور ساتھ میں وہ اونچی اونچی چیخ رہی تھی کہ نہیں، ابو تو اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، وہ تو رات دیر سے آئے تھے، میں دیکھ کر آئی ہوں، ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سو رہے ہیں بھائی، آپ کس کی لاش اٹھا کر لے آئے ہیں؟ یہ تو میرے ابو نہیں ہیں، میرے ابو رات کو دیر سے گھر آئے تھے، آپ کس کو گھر اٹھا کر لے آئے ہیں؟ نین تارا شاید اپنے حواس کھو رہی تھی اور طلال بیچارہ اسے سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ صدمہ تو اس کے لیے بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن اگر وہ بھی حوصلہ ہار بیٹھتا تو نین تارا کو کون سنبھالتا؟ طلال نے بہت کوشش کی کہ وہ نین تارا کو ان دونوں کی موت کا یقین دلا سکے، مگر نین تارا طلال کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ سرفراز اور محمود کے کفن دفن کا انتظام طلال اور ہنا نے ہی کیا تھا، کیونکہ نین تارا کو تو اپنی ہی ہوش نہیں تھی۔ اس کی تو جب آنکھ کھلی اس نے خود کو طلال کے گھر میں پایا، اور طلال اور اس کی بیوی اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نین تارا کو ہوش میں آتے دیکھ کر طلال بے چینی سے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ہنا نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ نین تارا نے ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جو قیامت اس پر گزر چکی تھی وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہو جانا تھا؟ حقیقت کو تو اسے تسلیم کرنا ہی تھا، اور طلال چاہتا تھا کہ وہ اس تلخ حقیقت کو جلد ہی تسلیم کر لے، مگر نین تارا کی ابھی بھی وہی ضد تھی کہ ابو اپنے کمرے میں سوئے ہیں۔ اس کے بار بار اصرار پر طلال نے گاڑی نکالی اور نین تارا کو ساتھ لیے ابو کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر بالکل ویسے ہی بند پڑا تھا جیسے طلال اس کو کر کے گیا تھا۔ وہ نین تارا کو لے کر ابو کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو کا کمرہ خالی تھا۔ نین تارا نے بھاگ کر سارے کمرے میں دیکھا، پھر باتھ روم، اور اس کے بعد اس نے باری باری گھر کے سارے کمروں میں دیکھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ طلال نے نین تارا کو نہیں روکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نین تارا ایک بار اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ جب وہ سارے گھر میں ابو کو ڈھونڈ چکی تو ایک بار پھر سے وہ اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ طلال نے آگے بڑھ کر نین تارا کو پکڑا اور اس کو سمجھانے لگا۔ اس نے کچھ ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور نین تارا کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ طلال نین تارا کو لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں موجود ہنا نے نین تارا کو نفرت سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بیچاری لڑکی کو پہلی بار ہنا کی نگاہیں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ طلال نے یہ شادی ابو کی رضامندی کے بغیر کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ہنا کو اپنی بھابھی قبول کر چکی تھی، اور وہ جب بھی طلال کے ساتھ گھر آتی تھی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ ہنا بھی اس پر کافی مہربان تھی اور چھوٹی بہنوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نین تارا طلال کی اکلوتی بہن تھی اور طلال کس طرح اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا، اس لیے وہ طلال سے جڑے ہر رشتے کو نبھاتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ طلال کے ابو کو اس رشتے کے لیے منا لے، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ ہنا کا بھائی بھی اپنی بہن کو طلال کے ساتھ رخصت کر کے طلال کے گھر میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ ہنا کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کو والدین کی موت کے بعد ماں اور باپ بن کر ہی پالا تھا، جبکہ طلال کا تعلق ایک چھوٹے سے گھر سے تھا، اور ہنا کا بھائی جانتا تھا کہ ہنا کو طلال کے گھر میں وہ تمام سہولتیں نہیں ملیں گی جو وہ اب تک اپنی بہن کو دیتا آیا تھا۔ اس لیے اس نے طلال کے سامنے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ہنا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو گھر داماد بن کر رہنا ہوگا، اور طلال تو ہنا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ شرط مان لی تھی۔ آج نین تارا کو ہنا کا رویہ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے طلال سے پوچھا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ اور طلال نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تھک گئی ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اور نین تارا سے کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، پھر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو نین تارا نے ضد کرنا شروع کر دی کہ ایسی کیا ضروری بات ہے، مجھے ابھی بتائیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ طلال نے بہت کوشش کی کہ وہ نین تارا کو ٹال سکے، مگر وہ معصوم بہن کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ شام کو اس کا ہنا کے بھائی ہاشم کے ساتھ نکاح ہے۔ اور طلال کی یہ بات سن کر نین تارا اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ ابھی اس کا ایک دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ اس کے بھائی نے اس پر ایک اور آسمان گرا دیا تھا۔ وہ بے-چارگی سے کہنے لگی کہ بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ہرگز اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا میں نہیں جانتی کہ اس انسان کو صرف اپنی دولت کا گھمنڈ ہے؟
میں نے تو اس کو کبھی پیار سے بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، وہ تو بس ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے اور ہر ایک کو بے وجہ ڈانٹتا رہتا ہے۔ طلال جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، مگر اس کے سوا اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کو اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور جس محلے میں وہ رہتی تھی اس محلے کے کچھ بڑے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر طلال نے نین تارا کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہی ہے تو اس گھر میں ایک نامحرم رشتہ اس کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ رشتہ محرم میں بدل جائے تبھی وہ نین تارا کو لے کر اس گھر میں جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں واپس آ جائے، اور طلال جانتا تھا کہ ہنا تو اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، اس لیے اس نے ہنا سے کہہ کر ہاشم کو نین تارا کے ساتھ نکاح کے لیے منوا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہاشم کو اس نکاح کے لیے کیسے راضی کیا تھا، مگر جو بھی تھا ہاشم اس کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک طرح سے طلال کو اس بات کی بھی تسلی تھی کہ چلو اس طرح سے اس کی بہن اس کے سامنے تو رہ سکے گی نا، جبکہ ہاشم کو تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہاشم ایسا انسان تھا جس کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ہاشم کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو وہ نہ تو کسی رشتے کا لحاظ رکھتا تھا اور نہ ہی عمر کا لحاظ رکھتا تھا، اور سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا، یا پھر سزا کے طور پر اپنے کتے اس کے پیچھے لگا دیتا تھا۔ ہاشم کو اس طرح کے کام کر کے بہت خوشی ملتی تھی، مگر اب طلال کی بھی مجبوری تھی۔ جیسے ہی شام ڈھلی ہنا 2 لڑکیوں کو لے کر نین تارا کے کمرے میں آئی اور وہ اس کو تیار کرنے لگی۔ نین تارا نے بہت مزاحمت کی کہ اس کو یہ شادی نہیں کرنی، مگر ہنا کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی اور اس کو تیار کر کے ہاشم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ ہاشم کی بیوی بن چکی تھی۔ 15 سالہ نین تارا اس کے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر ہاشم غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس سے 11 سالہ چھوٹی لڑکی کو آج جرگے کے فیصلے میں اس کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ ہاشم کے لیے اس کا جرگہ اس کی اکلوتی بہن ہی تھی۔ ہنا نے ہاشم سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا گھر بچانا چاہتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح صرف طلال کو روکنے کے لیے اس کی بہن سے نکاح کر لے، اس کے بعد وہ جو چاہے مرضی سلوک نین تارا کے ساتھ کرے، یا اس کو چھوڑ بھی دے تو اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنا ہی گھر بچانا چاہتی تھی، اور طلال بیچارہ اس سارے منصوبے سے بے خبر تھا۔ وہ تو صرف اپنی بہن کو ایک محفوظ چھت کے نیچے لانا چاہتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کس درندے کے حوالے کر رہا تھا۔ جب ہی ہاشم غصے سے چیخا، اگر اب تم روئی تو میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ہاشم کا چیخنا تھا کہ وہ رونا چھوڑ کر خوف اور معصومیت سے آنکھیں پھیلائے ہاشم کو دیکھنے لگی تو ایک لمحے کے لیے ہاشم کا دل بے اختیار اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دھڑکا۔ پھر ہاشم نے اپنا رخ پھیر لیا اور اس چھوٹی لڑکی سے کہنے لگا کہ اس طرح میرے سامنے بن سنور کر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے یہ لڑکیوں کا بناؤ سنگھار بالکل بھی نہیں پسند، اٹھو جا کر منہ ہاتھ دھو اور اپنے کپڑے بدلو۔ ہاشم کی گونجتی ہوئی آواز سن کر نین تارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ جلدی سے آنکھوں میں آنسو لیے بیڈ سے اتری اور باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا منہ صاف کیا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی، مگر منہ دھونے کے باوجود بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہی جا رہے تھے، مگر اب وہ آواز کے بغیر ہی رو رہی تھی۔ جب ہاشم نے نین تارا کو اس طرح سے بے آواز روتا ہوا دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور انگلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا کہ اب مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو نظر نہ آئے، ورنہ میں تمہیں اسی وقت اس گھر سے باہر نکال دوں گا، اور ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اب جاؤ اور اس صوفے پر جا کر سو جاؤ، کیونکہ بیڈ پر میں سوؤں گا، اور اگر تمہیں زیادہ ہی تکلیف ہے تو تم میرے کمرے سے باہر جا سکتی ہو۔ نین تارا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا اور صوفے کی طرف بھاگ گئی۔ اس معصوم پر تو اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی بے تحاشا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے منہ میں اپنا دوپٹہ گھسا لیا تاکہ رونے کی آواز ہاشم تک نہ جا سکے، اور بار بار اپنی آنکھیں بھی صاف کرتی رہی کہ اگر ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو دیکھے تو نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کچھ دیر میں ہاشم تو اپنے بستر پر پڑا سو گیا، مگر نین تارا کے لیے وہ رات زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس پر کچھ ہی دنوں میں 2 قیامتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ایک قیامت کا صدمہ کم تھا کیا، جو بھائی نے اس کے سر پر دوسرا بھی بم دے مارا تھا، مگر وہ بھی اپنی بھائی کی خوشی کے آگے بے بس تھی۔ اس کو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے بھائی کا بسا ہوا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہنا بھابھی اس گھر میں کبھی نہیں جائیں گی جس گھر سے نین تارا آئی تھی، کیونکہ ان دونوں گھروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جس گھر سے نین تارا آئی تھی وہ تو ایک چھوٹا سا 3 کمروں کا گھر تھا،
اور جس گھر میں اب وہ آ گئی تھی اس گھر کے تو نہ جانے کتنے کمرے تھے، اور گھر کے باہر 5-6 گاڑیاں تو ہر وقت ہی موجود ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ طلال کے پاس اپنی گاڑی تھی، ہاشم اور ہنا کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں۔ 10-12 گارڈز ہمیشہ اس گھر کے گیٹ پر موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہنا نے کہیں جانا ہوتا تو 4 باڈی گارڈز اس کے ساتھ ہوتے، اور ہاشم کے ساتھ تو گارڈز کی پوری فوج ہی ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ اس رات نین تارا کو محسن کی یاد آئی کہ ہو سکتا تھا محسن کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ جو اس کے ابو نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، مگر اب وہ کس کو بتاتی کہ وہ محسن کے ساتھ لندن تو جا سکتی ہے مگر ہاشم کے ساتھ پاکستان میں نہیں رہ سکتی، اور پاکستان میں بھی تو وہ اپنے ابو کے پاس رہنا چاہتی تھی، اور جب اس کے ابو ہی نہیں رہے تو وہ یہاں رہ کر کیا کرے؟ مگر ہاشم کی گرجدار آواز اور اس کا غصہ تو وہ سن چکی تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ نین تارا کی آنکھ ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے ہی ہاشم تیار ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا، اور اس کے پاس ایک کپ ٹوٹا ہوا پڑا تھا جس کی آواز سے نین تارا اٹھ بیٹھی تھی۔ نین تارا کی نظریں ابھی ٹوٹے ہوئے کپ پر ہی تھیں جب ہاشم اپنی کرخت آواز میں بولا، کیا تمہارا دن ابھی تک نہیں چڑھا جو اس طرح سوئی پڑی ہو؟ ہاشم کی آواز کی گونج سنتے ہی وہ جلدی سے صوفے سے اتری، اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ ہاشم کی تو جیسے عادت تھی وہ ذرا ذرا سی بات پر سب کی کلاس لگا دیا کرتا تھا، اور نین تارا کی تو آئے روز ہی اس کے ہاتھوں شامت آئی رہتی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی رہتی تھی۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ اپنے اس بھائی سے جس نے صرف اپنا گھر بچانے کی سوچی تھی اور اپنی بہن کو اس جہنم میں دھکیل دیا تھا، اور ہنا تو ویسے بھی اب اس کے سامنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ نین تارا کو دیکھ لیتی تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی، اور ہاشم کی شکایت وہ کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو ہاشم تو شاید اس کو دھکے دے کر گھر سے ہی باہر نکال دیتا، اور وہ اس دنیا میں اور کس کے پاس جاتی، کیونکہ محسن کا تو اس نے صرف نام ہی سنا تھا، جبکہ اس کے پاس نہ تو اس کی کوئی تصویر تھی اور نہ ہی کوئی فون نمبر، اور ویسے بھی اگر محسن کو اس کی اتنی پرواہ ہوتی تو وہ اپنے باپ کی موت کے بعد اس کے ساتھ رابطہ ضرور کرتا۔ وہ تو شاید اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کی محسن سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور نہ کبھی محمود انکل نے کہا تھا کہ وہ محسن سے بات کر لے، اس لیے محسن کا خیال تو اس کے دل و دماغ سے نکل ہی گیا تھا۔ نین تارا اتنے بڑے گھر میں ٹہلتی پھر رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی دروازے پر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی طلال کے کمرے میں جا کر چھپ گئی اور دروازے کے پیچھے سے دیکھنے لگی کہ کون آیا تھا۔ تبھی وہ چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ شاید کسی ملازم کو آواز دے رہا تھا اور ایک ہاتھ اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر پھیر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی نین تارا پر پڑی اور وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک زوردار آواز سے دروازے کو کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نین تارا بوکھلا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، کچھ بھی تو نہیں۔ تبھی ہاشم نے کہا، تو چوروں کی طرح چھپ کیوں رہی ہو؟ وہ بیچاری سہمی سی کھڑی رہی۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر انسانوں کی طرح رہنا سیکھو، ایسے چھپ چھپ کر چوروں کی طرح کیوں پھرتی ہو؟ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ ہاشم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم کی تو عادت تھی، وہ ذرا ذرا سی بات پر چیخ چیخ کر ملازموں کو ڈانٹا کرتا تھا۔ وہ جب بھی ملازموں کو ڈانٹ رہا ہوتا تو نین تارا کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھی کانپنے لگتی تھی۔ ہاشم بھی اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھا، مگر وہ اس کو مکمل نظر انداز کر دیا کرتا، مگر ایسا آخر کب تک چلتا؟ نین تارا کو ہاشم کے گھر آئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ایسے ہی ہاشم سے ڈرتی کبھی کسی کمرے میں چھپ جاتی اور کبھی کسی کمرے میں چھپ جاتی، اور اگر کبھی وہ اس طرح سے چھپتی ہوئی ہاشم کو نظر آ جاتی تو ہاشم اس کی کلاس لینے اس کے سر پر پہنچ جاتا اور وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی رہتی۔ جب ہاشم نے دیکھا کہ اس کی ڈانٹ کا نین تارا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دھیرے دھیرے اس نے نین تارا کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، اور جب ہاشم کو محسوس ہوا کہ وہ معصوم لڑکی اس سے ڈرتی ہے تو ایک دن اس نے نین تارا کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں میرے سر پر سینگ نظر آتے ہیں یا میرے پیچھے دم لگی ہوئی ہے جو تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ نین تارا ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن ہاشم نے پہلی بار اس معصوم چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ معصومیت تو اس کی آنکھوں میں پہلے بھی تھی، مگر ہاشم کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تو بس غصے میں ہی اس پر چلاتا رہتا تھا۔ اس دن ہاشم کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
نین تارا بھی حیران تھی کہ آج ہاشم نے اس کو کسی بات پہ ڈانٹا کیوں نہیں۔ جب رات ہوئی اور وہ کمرے میں گئی، اپنا بستر اٹھا کر وہ صوفے پر جانے ہی لگی تھی، تبھی ہاشم کی آواز پیچھے سے سنائی دی، کیا تمہیں صوفے پر نیند آ جاتی ہے؟ آج اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، لیکن نین تارا کو نہ جانے کیوں اس سے ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ کہنے لگی، جی میں سو جاؤں گی، اور ہاشم اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نین تارا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ہاشم اس سے کہنے لگا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، آخر کب تک صوفے پر سوتی رہو گی؟ اور وہ جی ٹھیک ہے کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور خاموشی سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ہاشم صوفے پر بیٹھ کر بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی ہوا اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ اس کو کس چیز کی سزا دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا دل نین تارا کے لیے نرم ہونے لگا تھا۔ ایک صبح جب نین تارا سو کر اٹھی تو ہاشم اس کی طرف ہی منہ کیے اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن نین تارا اس کو دیکھتے ہی ڈر گئی اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ ہاشم کے چہرے پر وہ بڑی بڑی مونچھیں نہیں تھیں اور وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ تبھی ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ ہاشم ہڑبڑا کر آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ یہ میں ہی ہوں۔ نین تارا حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بے دہانی میں ہی اس کے منہ سے نکل گیا کہ آپ کی مونچھیں؟ تو ہاشم ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اس کو نین تارا کی بات پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی اور وہ حیران ہو کر اس کو دیکھے جا رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ ہنس کر تھک چکا تو اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تم میرے چہرے پر موجود ان مونچھوں سے زیادہ خوفزدہ تھی یا اب مجھے دیکھ کر تمہیں زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ اور نین تارا بھی اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ اس کو ہاشم کا اس طرح سے بات کرنا اچھا لگا تھا اور ہاشم کو اس کا مسکرانا۔ ہاشم جانتا تھا کہ ہنا کو بھی اس معصوم سے نفرت ہو گئی تھی، اور طلال تو اپنی مجبوری میں ہی اس کو اس گھر میں لے آیا تھا اور لانے کے بعد بھول ہی گیا تھا، اور پھر ایک وہ تھا جو ہر بات کا غصہ اس پر ہی آ کر اتارتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس بھولی لڑکی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی آئی تھی۔ اب اس کے دل میں نین تارا کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی نین تارا سے بات کرتا تو کوشش کرتا کہ اپنا لہجہ نرم اور آواز دھیمی رکھے، کیونکہ اس کو تو شروع سے ہی چیخ چیخ کر بولنے کی عادت تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ جب وہ غصے سے بات کرتا ہے تو وہ بیچاری سہم جاتی ہے۔ اس لیے اس نے اس لڑکی کی خاطر خود کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہاشم جس نے نین تارا سے صرف یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ چند مہینے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا، اب وہ اس کو کبھی نہ چھوڑنے کا تہیہ کر چکا تھا۔